اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان اور ایک مچھلی کا واقعہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے، میرے محبوب، اگر مجھے اجازت دیں تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ صرف ایک ہفتہ، پھر جواب ملا کہ تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ اے الہی ایک دن، فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام کو جو جس عوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ۔ جب وہ جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ سلمان مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھانا کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ہی دفعہ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس مچھلی نے پھر آواز لگائی کہ سلمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میری بھوک مٹاؤ۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے اپنے مہمان کے لیے۔ سلمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ واقعہ کا سبق ہے، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رازق سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بل بوتے پر انسانوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔